اس سے پہلے کہ ہم آج کی سٹوری کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ What is the time now? It is the story time now. آج میں نے جس گھر میں چوری کرنے کے لیے جانا تھا، کافی دنوں سے میں اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس گھر میں اچھا خاصا مال مل جائے گا، کیونکہ اس گھر کا مالک جو تھا وہ اچھا خاصا امیر آدمی تھا اور اس کا بازار میں اپنا کپڑے کا ایک بہت بڑا گودام تھا۔ وہ ہول سیل پر کپڑا فروخت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پوری طرح اندازہ تھا کہ اس آدمی کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوگا، کیونکہ اس کے گراج میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور گھر بھی 2 منزلہ تھا۔ میں بہت مطمئن انداز میں کافی دنوں تک اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر کی نگرانی پر گھر کی نکر پر جو پان سگریٹ والی دکان تھی، میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا اور یوں آہستہ آہستہ میری وہاں پر جان پہچان بڑھنے لگی تھی اور میں ارد گرد کے لوگوں سے بھی اس گھر کے بارے میں باتوں ہی باتوں میں پوچھ گچھ کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں اس گھر کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ اس گھر میں وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 2 بچے تھے اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو پڑھتی تھی۔ ان کے ماں باپ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار تھا۔ میں اس حوالے سے کافی خوش قسمت تھا کہ چھوٹی سی فیملی تھی اور میں بڑے آرام سے چوری کر کے نکل سکتا تھا، اس لیے اپنی تیاری کو مکمل کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے اور کس طرح وہاں پر نقب لگانی ہے۔ آج وہ دن آن پہنچا تھا۔ 15 دنوں کی محنت کے بعد میں آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا اور ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، اس لیے لوگ جلدی گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں تقریباً 12 بجے اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ارد گرد کی گلی کا جائزہ لینے کے بعد میں نے گھر کو بغور دیکھا۔ گھر کے اندر بھی کوئی چہل پہل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت صرف 1-2 لائٹ ہی آن تھی جن کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا اور ایک طرف سے گیٹ کو پین کی مدد سے کھولنے لگا۔ میری 1-2 کوششوں کے بعد ہی گیٹ آرام سے کھل گیا تھا۔ میں نے ہلکے ہاتھ سے گیٹ کو دھکیلا اور پہلے گلی میں ارد گرد دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے اسے بے آواز انداز میں گیٹ کو بند کر دیا۔ بڑے چوکنے سے انداز میں آگے بڑھتا گیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت سارا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور کمرے کی لائٹس بھی بند تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سو چکے تھے۔ میں نے اندازے سے ایک کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بستر پر سوئی ہوئی ایک لڑکی پر نگاہ پڑی۔ وہ اس وقت دنیا اور مافیا سے بے خبر بڑے لاپرواہ انداز میں سو رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں اور معصومیت سے وہ گہری نیند میں غرق تھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے قدم جم کیوں گئے ہیں اور میری نگاہوں نے آگے بڑھنے سے کیوں انکار کر دیا ہے۔ میں اس لڑکی کے حسن میں کھویا رہا تھا۔ اس نے سینے تک کمبل تان رکھا تھا۔ میری نگاہوں کی تپش محسوس کر کے شاید وہ نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ پھر وہ ایک دم ہلکی سی کروٹ لے کر رخ موڑ گئی اور میری تو جیسے دنیا ہی اندھیری ہو گئی۔ میں بے قراری سے دوسری طرف بڑھا اور دوبارہ سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھتے ہوئے میرے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ میرا نظریہ بدل چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ فراموش کر چکا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میں ایک غیر لڑکی کے کمرے میں آدھی رات کو موجود ہوں اور مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں بڑی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے نظروں کے راستے میرا دل سیراب ہوتا جا رہا ہے۔ میرا نام کاشف ہے اور میری عمر اس وقت 25 برس ہے اور میرا تعلق ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا جہاں پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
میری 5 بہنیں تھیں اور ابا کے انتقال کے بعد گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی جبکہ باقی 4 کا فرض ابھی ادا کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پریشانی دن رات بڑھتی جا رہی تھی اور اماں بار بار مجھے نوکری تلاش کرنے کا کہتی، حالانکہ میں نے BCom کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، لیکن کئی اداروں میں انٹرویو دینے کے بعد کئی جگہوں پر نوکری اپلائی کرنے کے باوجود مجھے ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی۔ میں دن بدن ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا اور حالات کی سختی کی وجہ سے میں چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ سر جھکا لیتا، لیکن اماں پھر بھی مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی ہیں، کاشف پتر، تو پریشان مت ہو، اللہ نے ضرور تیرے نصیب کا رزق کہیں لکھ رکھا ہوگا اور وہ تجھے مل کر رہے گا۔ اماں کی تسلی دینے کے باوجود میرا دل مایوس ہی رہتا اور مجھے اس بات کی پریشانی رہتی کہ نہ جانے کب اور کیسے میں نوکری حاصل کر لوں گا۔ آج کل بھی اخبار میں جتنی بھی نوکریوں کے اشتہار تھے وہ دیکھ کر میں مسلسل نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کہیں کوئی امید پوری نہیں آ رہی تھی۔ گھر پر بیٹھ کر میری 2 بہنیں سلائی کرتی تھیں اور کچھ اماں چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ میں بے حد شرمندگی محسوس ہوتی۔ میں اس گھر کا واحد مرد تھا اور کسی قابل نہیں تھا۔ میری پڑھائی بھی میرے کام نہیں آ رہی تھی۔ ابا جب تک زندہ تھے تب تک پھر بھی کچھ بہتری تھی۔ ابا جہاں پر کام کرتے تھے وہاں سے انہیں معقول تنخواہ مل رہی تھی، لیکن ابا کے مرنے کے بعد گھر کے حالات ایک دم اتنے سخت ہو گئے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں جو پہلے لاپرواہ ایک کھلنڈرا سا لڑکا تھا، ابا کے مرنے کے بعد ایک دم ذمہ دار اور سمجھدار ہوتا گیا۔ میں نے اپنے طور پر جب نوکری کی تلاش شروع کی تو مجھے بہت امید تھی کہ جلدی ہی مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی اور دن بدن حالات کی سختی کی وجہ سے میں مزید چڑچڑا اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میرا گھر جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں میں نے محلے کی نکر والی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہاں پر میں ابا کی زندگی میں کبھی نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ یہ جگہ اوباش اور آوارہ لڑکوں کی جگہ تھی اور وہ اکثر یہاں پر آ کر پان اور سگریٹ انجوائے کرتے اور ساتھ ساتھ چائے پیتے اور آتی جاتی لڑکیوں پہ آوازیں کستے۔ اب بھی جب میں یہاں پر آ کر ایک بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گیا تو ان لڑکوں کی حرکت کو دیکھنے لگا۔ ان لڑکوں کے پاس کسی مہنگے برانڈ کا سگریٹ تھا اور وہ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے دھواں اڑا رہے تھے۔ تب ہی ان میں سے ایک کہنے لگا، ارے یار، اب کل اس گھر میں لازمی جانا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ شادی سے واپس آ جائیں اور ہمارا منصوبہ درے کا دھرا رہ جائے۔ ان کی باتیں سن کر ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی گھر کی بات کر رہا تھا اور کون سے منصوبے کی بات کر رہا تھا، میں الجھ سا گیا تھا۔ جب دوسرا کہنے لگا، ہاں یار کر لیں گے، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے جس گھر پر نظر رکھی ہو اور اس میں سے اپنی مرضی کا مال نہ نکالا ہو؟ فکر مت کر، میں سارا انتظام کر لوں گا۔ دوسرے لڑکے نے پہلے لڑکے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑی اور کہنے لگا، ابے کاشف باؤ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ لگتا ہے پریشان ہے۔ ایک لڑکے نے ہمدردی جتاتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، ہاں یار، نوکری نہیں مل رہی اور پریشانی بڑھ چکی ہے۔ گھر کے حالات تم لوگوں کے سامنے ہیں، گھر کے حالات تم لوگوں کے سامنے ہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ میری بات سن کر ان تینوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور کہا، ارے بھائی، ہم بھی آپ جیسے حالات سے گزر چکے ہیں۔ گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی، مزدوریاں کی، لیکن ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے، اب ہم کام کرتے ہیں اور اس کام کی بدولت ہمارے حالات پہلے سے نسبتاً بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ گھر والے بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش۔ اس لڑکے نے عجیب سے مست ملنگ انداز میں کہا تو میں نے الجھن بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر ایسا کون سا کام ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی جوان بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ میں نے بے صبری سے اس لڑکے سے پوچھا تو وہ بڑے رازدانہ انداز میں میری طرف بڑھا
اور پھر اس نے میرے کان میں جو کچھ کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے چہرے پر ایک دم خوف جھلکنے لگا اور میں نے اسے کہا نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک دم وہاں سے اٹھ گیا اور فوراً اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ ایک لڑکے کی باتیں میرے کان میں گونج رہی تھیں۔ اس کا کہنا تھا ہم 3 مل کر چوری کرتے ہیں، پہلے ہم ایک گھر منتخب کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوا کر اس پر نظر رکھتے ہیں، اس کے آنے جانے کے اوقات نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم چوری کر لیتے ہیں۔ اچھا خاصا مال ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کافی دن پرسکون انداز میں گزر جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں شدید خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے کرتا؟ میں نے تو آج تک کبھی معمولی سی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں کی، اور پھر جیسی ماں باپ کی تربیت تھی ویسے میں زندگی گزار رہا تھا۔ میں تو کبھی حرام کی طرف گیا ہی نہ تھا، پھر اب کیسے میں چلا جاتا؟ اس لیے میں نے اپنے ذہن کو ان چیزوں سے آزاد کر دیا اور خود مطمئن سا ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر کہیں بار بار اس کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی تھیں۔ ابھی اس بات کو گزرے 2 دن ہی ہوئے تھے جب اماں ایک دم بیمار پڑ گئیں۔ آتی ہوئی سردی کی وجہ سے ان کو سردی لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پسلیوں میں درد ہوا اور سانس خراب ہو گیا، انہیں نمونیا ہو گیا تھا۔ اماں کو باغم باغ ہسپتال لے کر پہنچا، لیکن سرکاری ہسپتال ہونے کے باوجود بھی دوائیوں کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسے خرچ کرنے پڑے، اور وہ پیسے بھی وہ رقم تھی جو کچھ میری بہنوں نے سلائی کر کے جمع کیے تھے اور کچھ مجھے کسی سے ادھار لینے پڑے تھے۔ اماں تو 2-3 دن کے بعد گھر واپس آ چکی تھی، لیکن میں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ مجھے سنجیدہ طور پر اقدامات کرنے تھے اور کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارنے ہی تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکے کی آفر پر غور کیا اور اس کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ فاقوں کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ مجھے بھی جوان ہوتی ہوئی بہنوں کا بوجھ مجھے اپنے کندھوں پر محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے جا کر ایک دن اس لڑکے کے ساتھ حامی بھر لی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں بھی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی اتر آئی تھی اور اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، کاشف بھاؤ تم ٹینشن نہ لو، ہم تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں گے اور تمہیں بھی تمہارا حصہ ضرور ملے گا۔ اور اس لڑکے کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا، تاہم میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا، کوئی پولیس وغیرہ کا چکر تو نہیں ہوگا۔ میرے خوف کو محسوس کر کے اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، پولیس کا خوف اپنے دل سے نکال دو، پولیس کبھی نہیں ہمیں پکڑے گی، کیونکہ ہم پکا کام کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں۔ اس لڑکے کی باتیں عجیب تھیں، لیکن پھر بھی میرا چونکہ یہ پہلا چانس تھا اس لیے مجھے ڈر تو محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات کو گزرے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا جب ایک دن اس لڑکے کا بلاوا آیا اور اس نے کہا کہ آج رات کو ہم نے ایک جگہ چوری کرنے جانا ہے، تم ہمارے ساتھ شامل ہوگے۔ اس کی بات سن کر ایک دم میرے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، میں گھبرا گیا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالنے لگا اور سوچا کہ اگر میں اسی طرح گھبراہٹ کا شکار ہوں گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی کروں گا، اور مجھے اپنے آپ کو غلطی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ مجھے بڑے طریقے کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ بھی مجھے وہ لڑکے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس رات تک خود کو سمجھاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے میں نے کافی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، اور پھر وہ پہلی ہی رات ان کے ساتھ چوری کرتے ہوئے میں ڈر تو رہا تھا، لیکن پھر بھی دل ہی دل میں خود کو ہمت دیتا ہوا ان کے ساتھ شامل رہا۔ ہمیں اچھا خاصا مال ملا تھا، سونے کے زیورات الگ تھے اور کیش پیمنٹ الگ تھی۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر جب ہم نے وہ سب کچھ دیکھا تو میں حیران پریشان رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کی محنت میں ہم نے اتنی کمائی کر لی۔ تب ہی لڑکے نے اس مال کے 4 حصے کیے اور سب میں برابر بانٹ دیا۔ میں بہت خوش ہوا، وہ پیسے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ سونے کے زیورات بیچ کر جو رقم ملنی تھی اس کے 4 حصے ہونے تھے۔ میں نے اس رقم کو اگلے دن ماں کے حوالے کیا تو وہ بے حد حیران ہوئی اور کہنے لگی، ارے اتنے پیسے تمہیں کہاں سے ملے؟
اماں کی نظر میں ایک شخص تھا، لیکن میں نے بڑی ڈٹائی سے اماں کی نظروں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا اور کہا، اماں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کام کیا تھا اور اسی نے خوش ہوتے ہوئے یہ رقم دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم اسی طرح محنت کے ساتھ میرے ساتھ کام کرو گے تو میں تمہیں جتنا تمہارا حصہ بنے گا دیتا رہوں گا۔ یہ سمجھے میرا یہ کمیشن ہے۔ میں نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا تو اماں بے ساختہ میرے دوست کو دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، اللہ اس کی مشکلات آسان کرے جس نے ہمارے بارے میں سوچا اور ہماری مشکلات کو دور کرنے کا بہانہ بنا۔ اماں نے بے حد خوشی سے لبریز انداز میں اس رقم کو پکڑا اور سنبھال کر رکھ دیا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ کچھ رقم کا راشن ڈلوا لیں اور اس میں سے کچھ رقم ایک طرف رکھ دیں تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اماں نے سر ہلا دیا تھا، تاہم دل ہی دل میں مجھے کہیں نہ کہیں اماں سے جھوٹ بولنے پر شرمندگی ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ حالات مجھے خود اس نہج پر لے آئے تھے کہ میں یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا اور ایک نئے راستے پر چل نکلا تھا۔ پہلی بار کے بعد میرا ہاتھ کھل چکا تھا اور دوسری بار بھی جب میں ان لڑکوں کے ساتھ شامل ہوا تو کافی حد تک پر اعتماد تھا اور بڑے اچھے انداز میں نے ان کے ساتھ کام میں برابر حصہ لیا تھا۔ اس بار بھی اچھی خاصی رقم ہاتھ میں لگی تھی جس نے مجھے خاصا مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب کی بار میں نے وہ رقم اماں کو نہیں دی تھی بلکہ خود ہی ایک جگہ پر چھپا کے رکھ دی تھی، کیونکہ میں اماں کو اپنی طرف سے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اماں کو تھوڑی تھوڑی کر کے ہی رقم ادا کروں گا۔ اب ان لڑکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ تبھی ایک دن میں نے سوچا کہ خود بھی ہاتھ پیر مارنے چاہیے اور مجھے خود بھی مہینے میں ایک آدھ بار کسی نہ کسی گھر میں اکیلے بھی چوری کر لینی چاہیے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میرے پاس اضافی رقم آ جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے ارد گرد کے علاقے میں سے ایک گھر پر نظر رکھنی شروع کر دی اور اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں وہاں پر چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ پہلی ہی رات وہاں آنے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل جائے گی اور میں ایک نئی راہ کا مسافر بن جاؤں گا۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور یک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا دل محبت کر بیٹھا ہے، اور وہ بھی ایک انجانی لڑکی سے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی نظر کی محبت تھی جسے دیکھ کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو کافی دیر دیکھتے رہنے کے بعد جب مجھے باہر کسی کھٹکے کی آواز سنائی دی تو میں چونک اٹھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے باہر کوئی اٹھ گیا ہے، اسی لیے میں فوراً تیزی سے وہاں سے نکل گیا، لیکن وہاں سے آنے کے بعد بھی میرا دل وہیں کہیں پر رہ گیا تھا اور میری نگاہیں اس لڑکی کا چہرہ ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شدید محبت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ وہ سارا دن میرا ایک کھوئی ہوئی سی کیفیت میں ہی گزرا تھا اور میں جیسے اپنے آپ سے بیزار ہو چکا تھا۔ سارا دن اپنے گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے اس لڑکی کے چہرے کے بارے میں سوچتا اور تب مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا رہا۔ آدھی رات کے وقت نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا، میں پھر اس گھر کی طرف چل پڑا اور اس لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے رہنے کے بعد میرے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل اس لڑکی کی چاہت کر رہا ہو۔ میں بے تحاشا محبت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اب یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ میں روز رات کو بے اختیاری اور بے خودی کی کیفیت میں اس لڑکی کے پاس چلا جاتا۔ وہ سو رہی ہوتی اور میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہتا۔ میرے قدم خود بخود اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتے تھے اور میں اسے دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاتا تھا۔ کافی دنوں سے میں ان لڑکوں سے بھی نہیں ملا تھا کیونکہ میں ساری رات اس لڑکی کو دیکھتا رہتا اور دن میں اسے سوچتا رہتا تھا۔ آج شام کو ان میں سے ایک میرے گھر پر مجھے بلانے کے لیے چلا آیا تو میں فوراً اس کے ساتھ نکل آیا اور تب ہی انہوں نے کہا، آج رات کو ہمیں ایک بڑی جگہ پر چوری کرنے جانا ہے،
اور پوری امید ہے کہ ایک بہت بڑا مال ہاتھ میں آنے والا ہے جس کی وجہ سے کافی عرصہ سکون سے گزر جائے گا۔ انہوں نے سارا پلان تیار کر رکھا تھا۔ میں نے بغور اس پلان کو سنا، لیکن کہیں نہ کہیں بیچ میں میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا اور میرا دھیان بھٹک جاتا۔ تبھی سارا پلان فائنل کر کے ہم نے آدھی رات کو دوبارہ اسی جگہ پر اکٹھا ہونے کا ارادہ کیا اور اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا۔ رات کے وقت بھی خاموشی سے پھر ان کے ساتھ اسی گھر میں چوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا جس کے بارے میں انہوں نے ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی، لیکن شاید کہیں پر چوک ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد پولیس نے اس گھر پر چھاپا مارا اور اپنے تینوں ساتھیوں سمیت میں بھی پکڑا گیا۔ میں بے حد بکھلا گیا تھا، حالانکہ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس بھی شاید پوری تیاری کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم گرفتار ہو گئے۔ میں اب بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اماں کو تو میرے کام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب جب انہیں میری گرفتاری کی خبر ملتی تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ میں کیا کام کرتا ہوں تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ پولیس پکڑ کر ہمیں جیل میں لے گئی اور وہاں قید میں ڈال دیا۔ میں اب پچھتا رہا تھا، اور پھر رہ رہ کر مجھے بار بار اس لڑکی کا خیال بھی آ رہا تھا جسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے میں 1 مہینے سے مسلسل روز اس گھر پر جاتا تھا۔ اسے تو میری محبت کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کی محبت میں اندھوں کی طرح پاگل ہو چکا ہے۔ میں یہاں پر جیل میں بیٹھے ہوئے اسے سوچتا رہتا اور اس کے دیدار کی آس لیے اپنے دل کو بہلاتا رہتا، جب اچانک ایک دن مجھے جیلر کی طرف سے بلاوا آیا۔ کاشف بہو، باہر آؤ، جیلر صاحب نے بلایا ہے، سپاہی نے بڑے بدتمیزی والے انداز میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں چونک گیا۔ مجھے یوں لگا شاید کسی نے میری ضمانت کروا دی ہے اور شاید اب میں اس قید سے باہر نکل جاؤں گا۔ ایک امید کے تحت میں بیرک سے باہر آیا تھا، لیکن میں جیسے ہی جیل کے کمرے کے پاس گیا تو سپاہی نے کہا، جیلر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات آئی ہے، جا کر وہاں پہلے ملاقات کر لو۔ سپاہی کی بات سن کر میں بے حد حیران ہوا۔ بھلا جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے کون آیا ہوگا؟ شاید اب اماں آئی ہو۔ اب اماں کے بارے میں سوچ کر ایک دم میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا اور میں بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ مرے مرے انداز میں قدم اٹھاتا ہوا میں ملاقات کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے وہ لڑکی اس جیل میں یہاں تک آ سکتی ہے۔ آخر وہ یہاں پر کیسے آئی؟ آخر اسے میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں بھی شاید حیرانی سے بے قراری بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور کہا، تم یہاں پر؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، بالکل میں یہاں پر۔ تم اتنے دنوں سے آئے نہیں تھے مجھے دیکھنے کے لیے تو میں پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں تک آن پہنچی ہوں۔ کیسے ہو؟ اس لڑکی نے مجھ سے میرا حال پوچھا تو میں نے مرے ہوئے انداز میں اسے ٹھیک ہے کہا، لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا، آخر تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کیا تم روز جاگ رہی ہوتی تھی؟ میری بات سن کر بڑی دل نشین مسکراہٹ سے بولی اور کہنے لگی، بالکل، جس طرح تم پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے اسی رات ہی مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ تم کافی گھنٹے مجھے دیکھتے رہے تھے اور اس کے بعد لگاتار تمہارا روزانہ آنا اور گھنٹوں بیٹھ کر مجھے دیکھنا مجھے اپنے آپ میں ہی بہت معتبر کر گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری محبت میں اتنے پاگل ہو جاؤ گے کہ ہر روز رات اتنا بڑا رسک لے کر صرف مجھے دیکھنے کے لیے وہاں تک آؤ گے۔ تمہاری محبت میرے دل میں عجیب انداز سے اثر انداز ہو رہی تھی، اسی لیے جب 2 دن تم نہیں آئے تو میں تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، اسی وجہ سے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے عجیب سی گدگدی محسوس ہو رہی تھی، مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا نام نیلم بتایا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی اور پھر کہنے لگی، میں جلد دوبارہ چکر لگاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ ساری روشنیاں لے گئی ہو۔
यूं लग रहा था जैसे एकदम उस जेल में अंधेरा फैल गया हो। मैं बड़े सरशार से अंदाज में उठा था, लेकिन मेरे दिल को एक बात का इत्मीनान हो चुका था कि मोहब्बत के सफर में मैं अकेला नहीं हूँ। वो लड़की भी मेरे साथ है, क्योंकि वो सब कुछ पहले से जानती थी। अभी 2 दिन नहीं गुजरे थे कि जब नीलम ने मेरी जमानत करवा दी। मैं बेहद खुश हो चुका था और उसका शुक्रिया अदा करने लगा, जबकि वो पुरस्रार सी मुस्कुराहट से बोली, ये जमानत मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए करवाई है, क्योंकि मैं तुम्हें इस कैद में नहीं देख सकती। उसकी मोहब्बत को महसूस करके मैं सरशार हो गया था। तब ही वो मुझे अपने साथ लेकर बाहर निकली और सबसे पहले हमने एक जगह पर रुककर खाना खाया। ये नीलम की मेहरबानी थी और वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी। मैंने अपने आप को उसके रहमो करम पर छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे भी उसके साथ यूं रहना बैठना और चलना फिरना अच्छा लग रहा था। मैं बार बार मोहब्बत भरी निगाहों से उसके चेहरे को देखता तो वो मुस्कुरा देती। तब खाना खाने के बाद वो मुझे लेकर एक फ्लैट पर आ गई। मैं बेहद हैरान हुआ और कहा, नीलम हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जबकि वो कहने लगी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, यहाँ बैठो। ये कहकर वो अंदर एक कमरे में चली गई और कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसका मुंह धुला हुआ था और वो पहले से काफी फ्रेश नजर आ रही थी। तभी वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मैं जानती हूँ काशिफ, तुम्हारे घर के क्या हालात हैं, तुम किस दौर से गुजर रहे हो और किन हालात की वजह से तुमने मजबूरन ये चोरी का पेशा अपनाया है। मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात जमा कर ली हैं और मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। तुम मेरे बारे में नहीं जानते, आज मैं तुम्हें वही बताने के लिए लाई हूँ। नीलम ने जब ये कहा तो मैं उसकी तरफ मतवज्जा हो गया, क्योंकि वाकई में नीलम के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे तो सिर्फ उससे मोहब्बत हुई थी। मैं उसके बारे में जानकर क्या करता? जब मोहब्बत कर ली तो फिर उस मोहब्बत में ये सौदेबाजी कैसी? तभी उसने कहना शुरू किया, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा नाम नीलम है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मेरे भाई का अपना कारोबार है। बाजार में एक बहुत बड़ा कपड़े का गोदाम उनका है और वो वहाँ पर होलसेल कपड़े का काम करते हैं। मेरी भाभी भी शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। 2 बच्चे हैं जो पुरसुकून अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने माँ बाप के मरने के बाद बेतहाशा डिप्रेशन में चली गई थी और काफी अरसा मेरा इलाज चलता रहा था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक हादसाती मौत मरे थे और मेरे ज़हन ने उन चीज़ों को कबूल नहीं किया था। फिर जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, उस लड़के ने भी मुझसे नज़रें फेर लीं। वो किसी और लड़की को पसंद करता था और मुझसे रिश्ता रखना उसे गवारा नहीं था। यही वजह थी कि मैं नींद पागल सी हो गई थी। भाई ने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और नतीजतन जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो भाई ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मसरूफ होकर जिंदगी के इस दौर से निकल आऊं जिस दौर में मेरा दिमाग ठहर चुका था। इसलिए मैं अब अपनी पढ़ाई में मगन हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे अम्मा अब्बा का ख्याल आता तो मेरा दिल रुकने लगता, सांस बंद होने लगती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जिंदगी की दौड़ में शामिल होती गई। अब मुझे बहुत कम दूसरे लोगों पर यकीन था, क्योंकि जिंदगी की बेसबाती खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखी और कभी इर्द गिर्द निगाहें नहीं की। इस दौरान एक रात तुम हमारे घर चोरी की नीयत से दाखिल हुए तो तुम्हारी मोहब्बत महसूस करके मैं एकदम मोतबर हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगोगे। पहली नजर की मोहब्बत का शिकार होकर तो तुम जैसे अपने आप से भी बाहर हो गए थे। तुम्हारी मोहब्बत की पाकीज़गी की गवाह मैं खुद हूँ। मैंने महसूस कर लिया था कि तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए आते हो। तुमने एक बार भी मुझे छूने की या मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। इस बात ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत को बढ़ा दिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद भी तुम्हारी तरफ मतवज्जा होती गई और तुम्हारे आने की आदी होती गई। लेकिन मैंने कभी तुम पर यह जाहिर नहीं किया कि मैं जाग रही हूँ और तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ। यहाँ तक कि जब तुम 2 दिन नहीं आए
تو میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری دنیا مٹ گئی ہو۔ اسی لیے تمہارے بارے میں مختلف جگہوں سے پتہ کرتے کراتے میں اس جیل تک پہنچ گئی تھی، اور پھر جو کچھ بھی ہوا اور وہ سب تمہارے سامنے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ایک معتبر نوکری دلوانے میں مدد کروں گی، اور پھر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نیلم کی بات سن کر میں ایک دم ایسے اچھلا جیسے صوفے میں سپرنگ لگے ہوں۔ تبھی بے تحاشا خوشی کو سنبھالتے ہوئے میں نے اسے کہا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تو میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نیلم، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے دنیا جہان کی دولت دے دی ہے۔ تمہاری محبت نے جو میرے دل پر وار کیا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ سب کیا تھا، کیسے ہوا، لیکن اس بات نے میرے اندر ایک عجیب سا اطمینان اتار دیا ہے۔ تمہیں سوچنا، تمہیں دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اب جب تم ساری زندگی کے لیے میری ساتھی بن جاؤ گی تو سوچو ہماری زندگی کتنی اچھی گزرے گی۔ لیکن کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ یہ سب کہتے ہوئے ایک دم مجھے جب نیلم کے گھر والوں کا خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، بالکل مان جائیں گے۔ پہلے میں تمہاری نوکری کا بندوبست کرواتی ہوں، تم اپنی نوکری شروع کرو، تب تک میری ڈگری بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم مناسب طریقے سے گھر والوں سے بات کریں گے۔ نیلم کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا تھا اور میرے دل پر جیسے منو پڑا ہوا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کو ایک نئی تحریک مل چکی تھی اور میں مطمئن ہو گیا تھا۔ نیلم نے میری ایک بہت اچھی کمپنی میں ایک اچھی جاب لگوا دی تھی۔ یہ کمپنی اس کی دوست کے باپ کی تھی اور اس نے اپنے دوست سے بات کر کے میرے لیے نوکری کا بندوبست کروایا تھا۔ میں اس کا بے حد ممنون ہو چکا تھا۔ اب میں نے وہ سگریٹ والی دکان پر جانا چھوڑ دیا تھا اور ان لڑکوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دو بار انہوں نے مجھے بلایا بھی، لیکن میں اب ڈر چکا تھا، اور ویسے بھی میں کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے میں نے یہ راستہ اپنایا تھا۔ اب جب کہ پہلی بار مجھے جھٹکا لگ چکا تھا تو میں دوبارہ اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا تھا۔ شکر ہے امی کو ساری بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہی پتا تھا کہ میں غلط فہمی کی بنیاد پر گرفتار ہو چکا تھا۔ اگر جو انہیں اس بات کی خبر ہوتی کہ میں ایک پیشہ ور مجرم بن چکا تھا اور چوریاں کرتا تھا تو شاید اماں تو یہ بات دل پر ہی لے بیٹھتیں، لیکن میں نے انہیں بتایا تھا، اور اب اپنی زندگی کے سدھار پر میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ میں نے ان لڑکوں کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے میری مدد کی تھی۔ ان کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے اسی کے مطابق میرا ساتھ دیا تھا، لیکن جو بھی تھا اللہ نے مجھے بروقت ہدایت دے دی اور نیلم کی بدولت میں اس دلدل سے نکل آیا تھا۔ میں اب نیلم کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ شاید میں اس راستے پر اس لیے چلا تھا کہ مجھے نیلم کا ساتھ ملنا تھا، نیلم کی محبت ملنی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں کہ مجھے نیلم مل گئی تھی۔ اس لیے میں نے بہت محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور کچھ عرصے میں ہی اس کمپنی میں اپنا ایک نام بنا چکا تھا۔ کام سیکھنے کی لگن تو مجھ میں بہت تھی اور پھر نیلم کو پانے کا بھی جنون تھا، اس لیے میں بڑی محنت سے کام کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ اب ایک مہینے میں نیلم کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ اب گھر والوں سے بات کرو، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کتنی جلدی ہو سکتا ہے، میں تمہیں اپنے نام کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر نیلم مسکرا دی اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انداز نے مجھے اطمینان دلا دیا تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی اپنی بہنوں کا بھی رشتہ دیکھنا شروع کرتا ہوں تاکہ کم سے کم دونوں بہنوں کو رخصت کرنے کے بعد میں اپنی زندگی شروع کروں۔ اس طرح میری ذمہ داریاں بھی کچھ کم ہو جائیں گی اور پھر نیلم کا ساتھ پا کر میں ایک نئے دور کا آغاز کروں گا۔
یہی وجہ تھی کہ آج کل میں نے اماں سے کہہ رکھا تھا کہ بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھیں۔ اماں بھی اس بات پر بے حد خوش تھیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میری زندگی اب بڑے مثبت انداز میں چل رہی تھی۔ جلد ہی میری ایک بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور اماں بے حد خوش تھیں کیونکہ لڑکے والوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں صرف لڑکی چاہیے۔ انہیں میری بہن بے حد پسند آئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر میری بہنوں کو بے حد حسین بنایا تھا اور کچھ اماں کے سلیقے کی وجہ سے وہ بہت صابر اور شاکر نظر آتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی شادی کی تیاری کریں۔ میرا ارادہ تھا کہ بہن کو رخصت کرنے کے بعد پھر میں نیلم کے گھر والوں سے ملوں گا، لیکن نیلم نے پہلے ہی اپنے گھر میں بات کر لی اور اس کا بھائی جب مجھ سے ملا تو میں بے حد گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس کے بھائی کا دوستانہ مزاج اور مثبت انداز دیکھ کر میں بھی تھوڑا بے تکلف ہو گیا تھا اور پھر ہم نے کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف سب کچھ بتا دیا تھا سوائے اس چوری والے واقعے کے بارے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس واقعے سے ڈر کر وہ اس رشتے سے انکار نہ کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ بات چھپائی تھی اور پھر نیلم نے بھی مجھے منع کیا تھا کہ اس بات کا ذکر نہیں کرنا ورنہ بھائی گھبرا جائیں گے۔ وہاں سے میں کافی مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ نیلم کے بھائی کا انداز بہت مثبت تھا اور اس نے اس رشتے کی حامی بھر لی تھی۔ بہن کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں نے نیلم کے گھر والوں کو بھی بلا رکھا تھا کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ شادی کے موقع پر ہی اماں کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دوں گا۔ اماں نیلم کو بھی دیکھ لیں گی، اسے بھی مل لیں گی اور انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں مستقبل میں کیا چاہتا ہوں، اور پھر سب کچھ میری سوچ کے عین مطابق ہی ہوا تھا۔ اماں کو نیلم بے حد پسند آئی تھی۔ میری بہن رخصت ہوئی تو اماں نے کچھ دنوں کے بعد نیلم کے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور میں اماں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اماں نے نہ جانے کب کی سنبھال رکھی ہوئی انگوٹھی نیلم کی انگلی کی زینت بنا دی۔ اماں نے اسے اپنی بہو قبول کر لیا تھا اور میں نیلم کا شرمگین انداز دیکھ کر بے حد خوش ہو رہا تھا اور مجھے اپنے دل میں ڈھیروں اطمینان نصیب ہو رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے بر وقت مجھے نیلم سے ملوا دیا۔ اگر اس رات میں اس گھر میں چوری کی نیت سے نہ آتا اور نیلم سے محبت نہ کر بیٹھتا تو شاید آج میری زندگی جیل میں ہی گل سڑ رہی ہوتی۔ میری ماں اور بہنیں کسی نہ کسی کی محتاج ہو جاتی یا پھر لوگوں کے کام کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس سوچ نے مجھے کپ کپا کر رکھ دیا تھا اور میں جیسے ایک جھرجھری لے کر رہ گیا تھا، لیکن اب حال اور مستقبل دیکھ کر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر نیلم مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی محبت ہمیشہ میرا ایمان بڑھائے گی اور میری طاقت بن کر میرے ساتھ کھڑی رہے گی۔